میاز لیکچر 10 پر آتے ہیں۔ جب ون سائیڈڈ مریضوں کے علاج کرنے کا معاملہ آتا ہے تب ایک معالج کو صرف سورا میاز سے ڈیل نہیں کرنا بلکہ ایک ڈرگ میاز سے بھی ڈیل کرنا پڑ جاتا ہے، یعنی دو معاذ پر لڑنا پڑتا ہے۔ ون سائیڈڈ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جہاں پر رہنما علامات کا فقدان ہوتا ہے، صرف بیماری کی چھاپ ہوتی ہے، بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں، مریض کی علامتیں تقریباً گم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ایڈوانس کیسز ہوتے ہیں، انکیوریبل کیسز ہوتے ہیں، ملٹی میازمیٹک کیسز ہوتے ہیں، وہ ون سائیڈڈ کیسز ہوتے ہیں۔ تو مریض الٹی سیدھے دعائیں کھا کر اور ان کی چھاپ اپنے اوپر لے آتا ہے اور میاز تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ جے ایچ ایلن کہتا ہے کہ میں اسے ڈیسیز میازم کہہ سکتا ہوں یا ڈرگ میازم کہہ سکتا ہوں، یعنی ڈرگز کی اوپر بے شمار طے چڑھی ہوئی ہے۔ اگر تو ایسے مریضوں کی ڈرگ ہسٹری بہت پرانی، بہت پیچیدہ نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ ان کی وہ دوا چھڑا دی جائے اور کچھ عرصہ کے لیے ان کو صحت مندانہ خوراک پر اور حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی پر لگا دیا جائے، تو یہی کافی ہوتا ہے۔ اور کیا ہوگا، کچھ دن تک ان کو بغیر کسی دوا کے رکھا جائے گا تو قوت حیات خود ہی دواؤں کے ان برے اثرات کو جو پہلے وہ کھا چکا ہے نکال باہر پھینکے گی اور بیماری اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ سامنے آ جائے گی، تاکہ پھر ان بنیادوں پر درست دوا کا انتخاب کیا جا سکے۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، معالج کو پیتھالوجی کو بنیاد بنا کر دعا کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتہائی گہرائی میں جا کر مکمل کیس ٹیکنگ کرتے ہوئے اور سورا میعاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائنامک سطح پر جا کر دعا کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور جب وہ مریض کو دوا دے تو دعا دینے کے بعد عطل امکان کسی چھوٹی موٹی شکایت یا علامت پر کوئی نئی دعا نہیں دینی چاہیے، جیسے کسی کو معمولی کھانسی ہو گئی، ناک بہنا شروع ہو گیا، سر درد ہو گیا، کھٹی میٹھی ڈکاریں آنی شروع ہو گئیں، ایک آدھ دن پخانہ کی روٹین چینج ہو گئی، تو فوری دعائیں تجویز نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں خارش آ گئی، تا وقتے کہ کوئی ایسی علامت یا ایسی بیماری آ جائے جس سے مریض کی صحت کو شدید خطرہ لاحق ہو، تو اس وقت تک پہلی دعا کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پہلی دعا درست کام کر رہی ہے تو، اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب دعا درست کام کر رہی ہوتی ہے تو کچھ ایسی علامات بھی سامنے آتی ہیں جو مریض کی زندگی میں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں، تو اس کا ہم یہ مطلب لیں گے کہ وہ علامات دبی ہوئی تھیں، اب وہ سامنے آ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں معالج کو انتظار کرنا چاہیے کہ جو پراگرس ہو رہی ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ مثلا سائیکوسس کا کوئی مریض ہوگا تو وہاں اس کو مثانے میں مثال کے طور پر پیشاب کی کوئی نہ کوئی تکلیف علامت سامنے آ جائے گی جو ماضی میں اس کو ہو رہی ہوگی۔ تو جے ایچ ایلن کا کہنا ہے کہ میں اپنی پریکٹس کے شروع میں مریض کو بالمثل دعا دینے کے بعد کئی بار کرنٹ ریمیڈی کا استعمال کرتا تھا، کئی بار انٹر کرنٹ ریمیڈی کا استعمال کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایسا کرنے سے پھر جو اصلی چہرہ مرض کا ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات مجھے ایسے کیسز میں ناکامی ہوئی۔ تو وہاں کیا کہنا چاہتا ہے جے ایچ ایلن کہ انٹر کرنٹ ریمیڈی کو اتنی جلدی اور بے صبری سے نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ کی بالمثل دعا اپنا کام کر رہی ہے تو قدرتی بات ہے کرونک کیسز میں کچھ نئی علامات سامنے آئیں گی، اور اگر آپ کا مریض بہتر محسوس کر رہا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بالمثل دعا نے بھی بالمثل دعا بھی کامیابی سے ابھی اپنے معاملات طے کر رہی ہے، وہ کامیابی سے اندر کام کر رہی ہے، اور اس نے جو سامنے والا جو میازم ہے اس پر قابو پایا ہوا ہے، تو اس کو اسی حالت میں کام کرتے رہنے دینا چاہیے۔ اور ہم اس وقت تک مریض کی خواہشات پر عمل نہیں کر سکتے۔ مریض تو چاہتا ہے کہ میں راتوں رات ٹھیک ہو جاؤں، اس کو اس کی چھوٹی موٹی علامات پر کوئی نئی دعا انٹروڈیوس نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں بالمثل دعا کو اپنا کام مکمل کرنے دینا چاہیے، صبر سے انتظار کرنا چاہیے، اور یوں کہیں تکلیف دہ علامات خود بخود ظاہر ہو کر ختم ہو جاتی ہیں اس طرح۔ تاہم اگر ایسا نہ ہو تو یہ تکلیف دہ علامات ایک ہی جگہ اگر جم کر بیٹھ گئی ہوں تو دعا کے عمل میں رکاوٹ ڈال رہی ہوں، شفا کے عمل میں رکاوٹ ڈال رہی ہوں، تو ایسی صورت میں کیس پر غور کر کے کسی بھی دوسری دعا کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو پہلی دعا ٹھیک نہیں تھی، یا پہلی دعا ٹھیک تھی اور اس نے آگے ابھی نئی دعا کو چارج ہینڈ اوور کرنا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے دعا کو تبدیل کرنے کا، جسے سیکنڈ پرسکرپشن کہتے ہیں۔ تو دعا تبدیل کرنے سے پہلے موجودہ دعا کی پوٹینسی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بسا اوقات اسی پہلی دعا کو اگلی اونچی پوٹینسی میں ہم عام طور پر اصولاً دہرا دیتے ہیں، اور کام پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے جو نچلی پوٹینسی سے مکمل نہ ہو سکا تھا۔ تو یہ تھا پارٹ 10۔ پارٹ 11 میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔